شدادہ قدیمہ اور افسانوی کردار کے طور پر اسلامی تاریخ عرب روایات اور تفسیریات میں ذکر کیا جاتا ہے۔ عام طور پر اسے قوم عاد کے ایک طاقتور بادشاہ شداد بن عاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو اپنی دولت، قوت اور تکبر کی وجہ سے مشہور ہوا۔ قرآن مجید میں قوم عاد اور ان کی سرکشی کا ذکر ملتا ہے، اگرچہ شداد کا نام صراحت کے ساتھ قرآن میں نہیں آیا، مگر مفسرین اور مورخین نے اسے عاد کے جابر حکمرانوں میں شمار کیا ہے۔ روایات کے مطابق شداد غیر معمولی طاقتور وسیع سلطنت کا مالک تھا۔ اس کے زیر حکم سرزمینیں، لشکر اور بے شمار وسائل تھے۔ دولت کی فراوانی نے اس کے دل میں غرور پیدا کیا اور وہ خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگا۔ اسی تکبر کے نتیجے میں اس نے خدائی صفات اختیار کرنے کی کوشش کیا اور جنت جیسی ایک بستی بنانے کا ارادہ کیا تھا کہ دنیا ہی میں جنت کا نمونہ پیش کر سکے۔ کہا جاتا کہ شداد نے ارمزات علماد نامی شہر کی تعمیر کا حکم دیا، جسے سونے، چاندی، جواہرات اور قیمت پتھروں سے مزین کیا گیا۔ محل، باغات، نہریں اور ستون سے شان سے بنائے گئے کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ اس شہر کا مقصد یہ تھا کہ لوگ خدا کی جنت کو بھول جائیں اور شداد کی بنائی ہوئی دنیا وی جنت کی طرف مائل ہو جائیں۔ اس تعمیر میں برسوں لگے اور ہزاروں کاریگر مصروف رہے۔ جب شہر مکمل ہوا تو شداد آپ نے لشکر اور درباریوں کے ساتھ کی طرف روانہ ہوا تھا، کہا اپنی عظمت کا مظاہر کرے۔ مگر روایات کے مطابق ابھی وہ شہر میں داخل بھی نہ ہو پایا تھا کہ اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ایک زبردست آوازی آندھی نے شداد، اس کے ساتھیوں اور پوری قوم عاد کو ہلاک کر دیا۔ یوں وہ شہر جس پر بے پناہ دولت صرف کی گئی تھی، عبرت کا نشان بن گیا اور شداد کا غرور لمحوں میں خاک میں مل گیا۔ اسلامی علماء اس قصے کو غرور، سر کشی اور خدائی دوے کے انجام کی مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ شداد کی کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ طاقتور دولت انسان کو وقتی برتری تو دے سکتی ہیں، مگر جب وہ خدا کی نافرمانی اور تکبر کا راستہ اختیار کرے تو انجام ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ شداد کا ذکر تاریخ اور ادب میں ایک عبرتناک کردار کے طور پر زندہ ہے، جو انسان کو عاجزی، شکر اور اللہ کی اطاعت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔